الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. सामीन मुहतरम, सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के वो फूल हैं जिनसे मोहब्बत करना, प्यार करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ मोहब्बत करे, उनसे प्यार करे, कभी भी सहाबा के बारे में अपने दिल में जो है बुग़्ज़ और नफ़रत ना रखे। सहाबाए किराम वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम तक पहुंचा है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की वजह से ही दीन हक़ जो है वो फैला है। दीन हक़ की आप यारी करने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन हैं। वो लोग जिन्होंने इस दीन के लिए न दिन की परवाह की न रात की परवाह की, दिन रात इस दीन के लिए लगा दिया। अपना सारा वक्त, अपना शब व रोज़, अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी हर चीज़, अपनी सारी मसरूफियात अगर उन्होंने ख़र्च की हैं तो सिर्फ़ अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन को ऊपर ले जाने के लिए, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए, अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए। इसीलिए हमारा
مسلمانوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے، جس طرح کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں شرح عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ مسلمانوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حوالے سے عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُ، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ صحابی پہلے ایمان لانے والا ہو، خواہ بعد میں ایمان لانے والا ہو، جس وقت بھی وہ ایمان لانے والا ہے ہم اس صحابی سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے۔ فرمایا ہم کسی صحابی کے حوالے سے محبت میں کمی نہیں رکھتے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے برابر کی محبت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے آپس میں فضائل ہیں، آپس میں درجات ہیں، لیکن ہم محبت میں کسی صحابی سے کمی کے ساتھ پیش نہیں آتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہم برابر محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدِهِمْ، صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں صحابی جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ صحابی نہیں ہے، ہم سارے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مانتے ہیں، کسی سے بھی برات نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ غصہ رکھتے ہیں، غضب رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم غضب اور کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم عداوت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے عداوت رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، اس لیے جو بندہ صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا ہے اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو صاحبین جو شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے روافض اور شیعہ، جن کی تاریخ سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ ان لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو معاذ اللہ گالیاں دیتے رہے ہیں، ان سے بغض کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرواتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ پہ حملہ کرواتے ہیں، یہ وہی چور اور ڈاکو ہیں جو کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کے پہ حملے کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ہر وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے نقصان ہی سامنے لاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے نہ اسلام کو، نہ دین کو، نہ ہی اپنے آپ کو انہوں نے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ ہمیشہ اسلام کے بھی دشمن اور اسلام والوں کے بھی دشمن رہے ہیں۔ تو اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حوالے سے ہمارا عقیدہ سن لو کہ ہم سب صحابہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، کسی کی محبت میں کمی پیشی نہیں چھوڑتے، اور ہم اس شخص سے عداوت رکھتے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھیوں سے عداوت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو ہے برے الفاظ میں، برے طریقے سے جو بندہ پکارتا ہے، جو پورے طریقے سے یاد کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی عداوت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دین ہمارے لیے دین ہے، ایمان ہمارا ایمان ہے، وہ احسان صحابہ سے محبت رکھنا جو ہے ہمارے لیے نیکی کی بات ہے۔
ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے حوالے سے امام طحاوی رحمہ اللہ مسلمانوں کا عقیدہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے، اور یہی سرکشی ہے۔ اسی لیے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی گستاخی کر رہا ہو، اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، تو جان لیجئے کہ وہ بندہ زندیق ہے، وہ بندہ منافق ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا برا ذکر کر رہا ہو، صحابہ کرام کے حوالے سے غلط بات کر رہا ہو، تو آپ جو ہے اس کو کہہ دیں کہ تیرا اسلام جو ہے وہ مشکوک ہے، تو مسلمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہی صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے، بہت پیارے اور عظیم صحابی جو ہیں وہ جناب امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی رجب کی 22 تاریخ کو ہوئی تھی۔ رجب 22 تاریخ کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو صحبت کا شرف حاصل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 طرح کا رشتہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے 3 رشتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سب سے عظیم اور سب سے بڑا تعلق اور رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا رشتہ ہے کہ آپ کے صحابی ہیں۔ کوئی بھی صحابی اگر اس کے حوالے سے کوئی اور کسی طرح کی بھی کوئی شان اور عظمت والی بات ثابت نہ بھی ہو تو صرف صحابی ہونا اس کے لیے جو ہے وہ فخر ہے، صرف صحابی ہونا اس کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے، صرف صحابی ہونا اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی لکھتے رہے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 طرح کے تعلقات ہیں۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ سب سے عظیم تعلق ہے، صحبت سے بڑھ کے کوئی تعلق بڑا نہیں ہے۔ اور دوسرا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کے نسب کے رشتہ دار ہیں۔ نسب جانتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد ایک ہوں، جن کے آباء و اجداد ایک ہوں، اس تعلق کو نسب کا رشتہ قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں، قریش قبیلہ کے ہیں۔ یہ دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ اور تیسرا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ کتنے عظیم صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 طرح کا تعلق ہو، اور لوگ ان کو گالیاں دیں، لوگ ان کو برا بھلا کہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اپنے لیے خود جو ہے وہ جہنم خرید رہے ہیں، خود وہ لوگ لعنتی بن رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گالیاں دینے والا آدمی لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں اللہ اکبر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے مقام میں شریک ہوئے تھے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے۔ وہ غزوہ حنین جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کر کے فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فرمایا کہ بدر کے حنین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حنین میں تمہاری اس طرح مدد کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات پہ تمہاری مدد کی تھی. اور حنین کی مدد کا تذکرہ اس لیے خاص طور پہ کیا ہے کیونکہ حنین میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثرت میں تھے، تو صحابہ کرام نے سمجھا شاید ہم اس کثرت کی وجہ سے فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو کہ کبھی بھی مسلمان کثرت کی وجہ سے فتح یاب نہیں ہوتے. اس وقت تک کوئی مسلمان فتح یاب نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان فتح کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. اس وقت انسان جو ہے وہ فتح کی طرف آ سکتا ہے جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. کیا ہے کہ اتنا لشکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیڈر ہیں، آپ علیہ السلام خود موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اکبر صحابہ کرام ولیتم مدبرین پیچھے پھر گئے، دوڑ گئے. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. کثرت تعداد کی وجہ سے کوئی جنگ جو ہے وہ حل نہیں ہوتی، کثرت تعداد کی وجہ سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی. اس وقت انسان جنگ جیتا ہے جب اللہ کی مدد ہوتی ہے. کبھی 313 تھے تو اللہ کی مدد تھی اور 1000 کے لشکر کو مات دے دی، اور کبھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا. جب اپنی کثرت پہ مان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کثرت کام نہیں دیتی، اللہ کی مدد کام دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پہ سکون اور اطمینان نازل کر دیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور مومنوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہو. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو جنگ حنین میں شریک ہوئے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوا تھا. جس کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے، جس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، اگر کوئی ان کے حوالے سے غلط الفاظ بیان کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ خود سوچ رہے کہ جس کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی مخالفت کر رہا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے تھے، غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے تھے. وہ غزوہ تبوک جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو بندہ غزوہ تبوک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی مومنین میں سے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کے گناہوں کو معاف فرما دی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہے، جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فرمایا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے.
جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں ان صحابہ کی عظمت ان صحابہ سے بڑھ کے ہے جو فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے. لیکن ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے بطور خاص، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، خواہ کوئی صحابی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو، خواہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو، ایک چیز ذہن نشین کر لے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ کا ہر ایک کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، سارے صحابی جنتی ہیں، جنتوں کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. اور دعا بھی کوئی عام دعا نہیں ہے، بہت عظیم دعا ہے. کیا دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. 3 لفظ استعمال کیے ہیں. یہ تینوں لفظ جو ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ اس قدر دلالت کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کس طرح کر رہے ہیں، تزکیہ کس طرح فرما رہے ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. پہلا لفظ، اے اللہ اس کو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والا بنا دے. مہدیا، اے اللہ ان کو جو ہے وہ خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے. واہد بہ، تیسرا لفظ فرمایا کہ اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ہوئی رائے گا نہیں ہو سکتی. یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ روزے روشن کی طرح واضح ہے، چمکتے سورج کی طرح واضح ہے کہ جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں. اور ایک اور دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی ہے، کیا دعا ہے؟ میں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اور میں اے اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دے. کیا چیز؟ الکتاب، کتاب سکھا دے، لکھنا سکھا دے. والحساب، اور حساب و کتاب سکھا دے. وقہ العذاب، اے اللہ تو امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعا کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اے اللہ تو ان کو اپنے عذاب سے بچا لے، جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہو. اور کوئی انسان جو ہے ان کے خلاف زبان دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کو لعنتی نہ شمار کرے تو اور کیا کرے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنتی ہے جو بندہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرتے ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلا غزوہ جو سمندر کی طرف لڑا جائے گا، سب سے پہلا غزوہ جو سمندر کو عبور کر کے لڑا جائے گا، سمندر کے اندر لڑا جائے گا، جو لوگ اس میں شریک ہوں گے وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے. وقد اوجبوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسرہ مغفور لہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ لڑے گا، جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پر جنت واجب کر دی. اور سب سے پہلے تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلا غزوہ جس نے سمندر میں لڑا، سب سے پہلا غزوہ لڑنے والے اور سب سے پہلے بحری بیڑے تیار کروانے والے اگر کوئی شخص ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ امیر معاویہ جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی. اللہ اکبر. اور ام ملحان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نقل کرتی ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ جا تم بھی ان میں سے ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں یہ عورت جو ہے وہ شہید ہوئی اور یہ اپنی سواری سے گر گئی اور وہاں پہ شہید ہوگی.
تو جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو ملا لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں، فرمایا اریت قوما من امتی یرکبون ظہر البحر کالملوک علی الاسرہ فقلت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم قال فانک منہم. فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سمندر میں غزوہ کر رہے ہیں، سمندر میں جا کے لڑ رہے ہیں، اور وہ سمندر میں اللہ اکبر سمندر میں اس طرح کر کے سوار ہیں. میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں اس طرح کر کے سوار ہیں جس طرح کے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کون آدمی ہے جو سمندر میں اس طرح سوار ہوا تھا؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس طرح کر کے سمندر کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوئے اور انہوں نے غزوہ لڑا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فقاہت کی گواہی دیتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر، وہ صحابی ہیں جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، دین کی فقہ عطا کر دے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فقیہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ایک دفعہ کوئی مسئلہ پیش آیا، لوگوں نے کہا امیر معاویہ یہ کہتے ہیں کہ وتر ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک رکعت وتر پڑھی جا سکتی ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. کہتے ہیں فقال فقیہ، امیر معاویہ اگر کوئی بات کر لیں تو اس پہ عمل کر لو، وہ فقیہ آدمی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے آدمی ہیں. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شام کے گورنر تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا تھا. اللہ اکبر. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کے ماموں ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ جو سارے مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بھائی ہیں. جو ہماری ماں ہوگی ان کا بھائی ہمارا کیا لگا؟ ان کا بھائی ہمارا ماموں لگتا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے اور مومنوں کے ماموں ہیں. اور آخر میں آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی فضیلت بتانے لگا ہوں کہ اگر شیعہ لوگ، رافضی لوگ اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں تو ان کا سارا عقیدہ، سارا کا سارا دین جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے. ان کا سارا دین باقی نہیں رہتا. وہ کون سی فضیلت ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا تھا. نہ صرف تسلیم کیا تھا بلکہ اپنی خلافت کو چھوڑ کے اپنا ہاتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے ائمہ معصوم ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے دوسرے امام ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ معصوم ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں معصوم ہیں. تو ان کو یہ ماننا پڑے گا، یا تو کہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی ہے. اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف غلطی کی نسبت کرتے ہیں تو سارا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، عصمت والا عقیدہ ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے، پھر ان کا عقیدہ سارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی تو پھر اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. یہ ایسی فضیلت ہے جس کا انکار جو ہے خود روافض اور شیعہ بھی نہیں کر سکتے. تو بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل میں تفاوت ہو سکتا ہے لیکن ہماری محبت میں تفاوت نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں ہمیں ان سے عداوت رکھنی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا اگر کوئی بندہ تم میں سے احد پہاڑ بھی خرچ کر لے. احد پہاڑ دیکھا ہے سب نے, کتنا 15-16 کلومیٹر کی مسافت میں ہے, جس کا نہ وزن ہو سکتا ہے نہ اس کا کیل ہو سکتا ہے. وہ احد پہاڑ کا اندازہ وزن سے نہیں لگایا جا سکتا. تو فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے احد پہاڑ جتنا خرچ کرے, مطلب یہ ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لے, پوری زندگی لگا دے, پوری زندگی خرچ کرتا رہے اللہ کے راستے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک مد جو انہوں نے آدھا کلو جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے, وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا, 1 گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ 40 سال بھی عبادت کرتے رہیں تو اس صحابی کے اس 1 گھنٹے کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت, اور یہ ساری کی ساری عظمت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی توقیر اور عظمت اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک چیز میں جس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس موضوع میں جو ذہن سے نکل گئی. آج کل بعض مسلمان ہمارے ہاں یہ 22 رجب کے کنڈے مناتے ہیں اور اس کو نسبت کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف. تو یہ جو 22 رجب کے کنڈے ہیں نا, یہ ایک نئی ایجاد ہے, نئی بدعت ہے. یہ اس دن 22 رجب کو نہ تو امام جعفر رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے, نہ ہی ان کی وفات کا دن ہے, بلکہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. اس لیے شیعہ لوگ جو ہے یہ کنڈے کس لیے مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ معاذ اللہ جو ہے یہ کنڈے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. اور ہمارے بعض سنی بھائی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اس کام میں 22 رجب کے جو کنڈے ہیں ان میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ بدعت 1906 میں انڈیا کے ایک آدمی تھا, سب سے پہلے اس نے یہ رسم جو ہے وہ بنائی تھی. اس کے بعد جو ہے ہمارے کئی مسلمان اور سنی بھائی بھی نہ جانتے ہوئے, ان کو علم نہیں ہے, اس رسم کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس بدعت سے بچنا چاہیے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشفي مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.